اللہ جل جلالہ کی ہر قسم کی درود و سلام حضور نبی رحمت، شافی محتشم، دانائے سبل، آقائے کل، ختم الرسل، حضرت سیدنا محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد میرے سامنے موجود سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ آج کے دن نازل ہونے والی تمام رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے بندگی کا اجر، یعنی کہ اگر بندہ بندگی اختیار کر لیتا ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو جب وہ قربان کرتا ہے تو اللہ اسے کیا کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں، نہ اسے روزوں کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارا ہر عمل اس کی قبولیت کا محتاج ہے۔ جب تک وہ قبول نہ فرما لے ہمارے عمل کی کوئی اوقات نہیں، یعنی کہ ہم جتنی بھی محنت کریں، جتنی بھی عبادت و ریاضت کریں، راتوں کو جاگیں، لمبے سجدے کریں، قرآن پڑھیں، تسبیح کریں، صدقات و زکوٰۃ کریں، جب تک وہ قبول نہ فرما لے سب ضائع ہے، اس عمل کی کوئی اوقات نہیں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ، ادھر ہم عمل کریں، ادھر تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لیں۔ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں، نہ اسے ہمارے روزوں کی ضرورت ہے، نہ حج کی، نہ زکوٰۃوں کی۔ وہ تو کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ تو اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے اور ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے۔ اب جو اس روشن شریعت کو اپنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارے، اگر اس کے اعمال قبول ہو جائیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ڈیوٹی پوری کر کے، اعمال پورے کر کے، پھر بھی عاجزی و انکساری سے یہی عرض کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، یعنی کہ نیک عمل کرنے کے بعد امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ قبول فرمائے گا، اور یہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ کہیں یہ عمل ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، فرمایا اس آدمی کے لیے مبارک ہو جو دنیا میں استغفار کرے اور کل جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھولے تو اس کے نامہ اعمال میں استغفار موجود ہو۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک شخص نے استغفار کیا اور مبارک ہو شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں اس کا استغفار موجود ہے۔ اب جب انسان دنیا میں استغفار کرتا ہے تو پھر قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں استغفار موجود ہونا چاہیے نا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ استغفار کرے اور جب قیامت کے روز نامہ اعمال کھولے تو اس کی عبادت اس میں لکھی ہوئی نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات میں لکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، محدثین کا، مفسرین کا جتنا فہم ہوتا ہے نا اتنا عام انسان کا نہیں ہوتا۔ جو عقل اللہ نے محدثین کو، مفسرین کو، شارحین کو عطا فرمائی ہوتی ہے وہ عام انسان کو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ عام انسان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچتا جہاں تک ان کا ذہن پہنچتا۔ مولانا علی قاری فرماتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ بنی کہ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، مبارک اس شخص کے لیے
جو نیک اعمال کرے اور اس کے نیک اعمال کل قیامت میں اسے مل جائیں، جو استغفار کرے اس کی استغفار کل قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں موجود ہو۔ اس لیے کہ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو نیک اعمال کریں گے، لیکن جب قیامت والے دن اپنا نامہ اعمال کھولیں گے تو اس کے اندر وہ نیک اعمال موجود نہیں ہوں گے، وہ ضائع ہو چکے ہوں گے۔ انہوں نے دنیا کے اندر نیکی کی، نیکی کی شکل اپنائی، لیکن قیامت کے روز ان کے نامہ اعمال میں نیکی موجود ہی نہیں ہے۔ اب وہ ہاتھ ملیں گے اور عرض کریں گے مولا ہم نے تو نیکی کی تھی، فلاں نیکی کی تھی، فلاں نیکی کی تھی، ہماری وہ نیکی کہاں گئی؟ تو فرشتے کہیں گے کہ تم نے جو نیکیاں کی ہیں وہ تو سرے سے ہی قبول نہیں ہوئی۔ آج تم جن نیکیوں پر اجر مانگ رہے ہو وہ نیکیاں تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ جو اعمال تم نے کیے وہ اعمال تو کھاتے چڑھے ہی نہیں، تم کس عمل کا اجر مانگ رہے ہو؟ آج اجر اسی عمل پر ملے گا جو تم نے کیا ہوگا اور قبول ہوا ہوگا۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ کچھ اعمال کسی کمزوری اور غفلت کی وجہ سے سرے سے قبول نہیں ہوتے، شروع سے ہی قبول نہیں ہوتے، اور دوسری صورت یہ کہ بندے نے نیک عمل کیا اور نیک عمل کرنے کے بعد اس نے ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے اس کے سارے پچھلے نیک اعمال برباد ہو گئے۔ کل بروز محشر نامہ اعمال کے اندر بہت ساری ایسی نیکیاں موجود نہیں ہوں گی، صرف اسی وجہ سے کہ نیک عمل ہوا، وہ قبول بھی ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو برا عمل کیا اس کی وجہ سے وہ ضائع ہو گیا۔ بندہ بڑا پریشان ہوگا، وہ عرض کرے گا مولا مجھے تو بڑا فخر تھا، مجھے بڑا اعتماد تھا اس عمل پر کہ میں نے فلاں نیکی کی ہوئی، میں نے یہ نیکی کی، مجھے بڑا اعتماد تھا ان نیکیوں پر کہ یہ نیکیاں مجھے بخشوائیں گی، لیکن مولا وہ میرا اعتماد تو ٹوٹ گیا، نیکیاں وہ کہاں گئی؟ تو رب کے فرشتے فرمائیں گے کہ تو نے نیکی کی تھی، کھاتے بھی چڑھی تھی، قبول بھی ہوئی تھی، لیکن تیری نیکی کے بعد تو نے جو فلاں گناہ کیا تھا، تو نے جو فلاں برا لفظ بولا تھا، اس کی وجہ سے تیری جو نیکیاں کھاتے چڑھی تھی وہ ضائع ہو گئی۔ اسی لیے تو صوفیاء نے فرمایا نا، پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گڑے، اسی پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ نیکیاں تو لوگ کرتے ہیں، کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن خوش نصیب وہی ہوگا جس کی نیکیاں قیامت والے دن اسے نصیب ہو جائیں گی۔ ورنہ ادھر بندہ نیکیاں کرتا ہے، ساتھ ہی برا عمل کرتا ہے، اور برے عمل کی وجہ سے اس نے جو نیکی کی ہوتی ہے وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ سے کیا گفتگو کر رہا ہوں؟ یعنی کہ پہلے بندہ نیکی کرتا ہے تو کسی کمزوری کی وجہ سے وہ سرے سے قبول نہیں ہوتی، وہ اللہ سے مطالبہ کرتا ہے یا اللہ میری نیکیاں، تو اللہ فرمائے گا کسی کمزوری کی وجہ سے وہ سرے سے ہی قبول نہیں ہوئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی نیکی قبول ہوئی، درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی، رجوروی صاحب ادھر آگے تشریف ادھر آگے، درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود شریف کی بڑی فضیلت ہے، باپ آواز بلند ہو کے مل کے درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو قبول تو ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ کے کیے ہوئے برے عمل کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہم نے نیکی کی اور اس پہ فخر بھی کیا، اور کل بروز محشر ہم سوال بھی کریں گے کہ یا اللہ میں نے فلاں نیکی کی تھی، مجھے اس پر اجر ملنا چاہیے، تو فرشتے کہیں گے اجر تب ملتا جب وہ موجود رہتی، تو نے تو موجود رہنے ہی نہیں دی، تو نے برے اعمال اتنے کیے کہ تیرے ہاتھ کے برے عمل کی وجہ سے تیری کی ہوئی نیکیاں ضائع ہو گئی۔ تو خوش نصیب ہے وہ شخص جو کل قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں موجود پائے جو اس نے دنیا میں کی ہوئی ہے۔
اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہو شخص کے لیے جس نے دنیا میں استغفار کیا اور کل بروز محشر وہ اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو موجود پائے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، دونوں چیزوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، ایک تو اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرا جب ہم کوئی نیک عمل کریں تو اللہ اسے قبول فرما لے، اور وہ اس طرح قبول ہو کہ کل بروز محشر ہماری بخشش کے لیے وہ نفع بخش ثابت ہو۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ کے دوران سورہ الرعد کی آیت نمبر 29 تلاوت کی، جس میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کی شان بیان فرمائی، ان بندوں کی شان بیان فرمائی جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ انہیں کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خیر ہے، وحسن مآب، اور ان کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ جو بندے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جن کے قدم بھی پاکیزہ تھے، جن کی فکر بھی پاکیزہ تھی، جن کی سوچ بھی ستھری تھی، جن کا عمل بھی اچھا تھا، طوبی لہم، ان کے لیے خیر ہے، جنہوں نے چنگے کام کیے ان کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی بھلائی رکھی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی رکھی، اللہ نے آخرت میں بھی بھلائی رکھی۔ طوبی کے بہت سارے معنی ہیں، ایک معنی اس کا خیر ہے، دوسرا اس کا معنی ہے خوشی، سچی خوشی، اطمینان والی خوشی۔ آج کے دور کا انسان اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، دل کو خوشی دینے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خیر ہے، جب وہ نیک اعمال کریں گے تو ہم انہیں سچی اطمینان والی خوشی عطا فرمائیں۔ آج کے دور کا ہر باپ پریشان ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں، اس کی فکر ہے کہ میں کچھ کروں اپنے بچوں کے لیے۔ باپ اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ محنت زیادہ کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نماز رہ جاتی ہے لیکن وہ دکان نہیں چھوڑتا، کیوں؟ کہ وہ زیادہ محنت کر رہا ہے، اس لیے وہ زیادہ محنت کر رہا ہے۔ آپ اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ نیک عمل کرتا ہے، باپ نیک ہو، بچے چھوٹے ہوں، اگر باپ فوت ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، تو اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے ان کی حفاظت کے لیے، اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، آپ سب یہ واقعہ جانتے ہوں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گری ہوئی دیوار بنائی، حالانکہ اس بستی کے لوگ اچھے نہیں تھے، لیکن آپ نے اس بستی کی ایک دیوار بنائی۔ تو حضرت موسیٰ نے سوال کیا خضر آپ نے یہ دیوار کیوں بنائی، جبکہ نہ تو اس دیوار پر آپ کو کوئی اجرت ملنی ہے نہ کوئی مزدوری ملنی ہے، آپ نے یہ دیوار کیوں بنائی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام آپ فرمانے لگے کہ موسیٰ میں نے یہ دیوار اس لیے بنائی ہے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، بچے یتیم ہیں، اس لیے میں نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے۔ پوچھا نیکی کیوں کی ہے؟ فرمایا کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، نیکیاں کیا کرتا تھا۔ آپ نیکیاں کریں گے، جب نیکیاں کر کے دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ آپ کی نیکیوں کی برکت آپ کی اولاد کو بھی عطا فرمائے۔ یعنی کہ ارشاد فرمایا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے خیر ہے، صرف ان کے لیے خیر نہیں بلکہ ان کے ساتھ والوں کے لیے بھی خیر۔ ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم نے جمع کروایا ہے وہی اولاد کے لیے سرمایہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن رب کا قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے جو تم نیکی کرو گے، جو باپ نیک ہوگا اللہ اس کی اولاد کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ اپنے نبیوں کی ڈیوٹی لگائے گا اس کی اولاد کی حفاظت کے لیے۔ تو جو اعمال صالح کرتے ہیں
صرف ان کو اس کا اجر نہیں ملتا بلکہ ان کے ساتھ والوں کو بھی اللہ اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے خوشی ہے، اطمینان والی خوشی، یعنی کہ وہ پرسکون ہو جائیں، اگر وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں پھر بھی پرسکون ہو جائیں، اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ تیسرا معنی ہے کہ ان کے لیے برکتیں ہیں، اور چوتھا معنی ہے مفسرین نے فرمایا کہ طوبیٰ سے مراد جنت کا ایک درخت ہے۔ اب یہ تو جنت میں ہی جا کر پتہ چلے گا کہ اس درخت کی شان کیا ہے، کیونکہ جنت کی کسی بھی چیز کو الفاظ کا جامع نہیں پہنایا جا سکتا، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور ساتھ ہی مفسرین فرماتے ہیں کہ طوبیٰ سے مراد جنت کا ایک مقام ہے، یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اللہ ان کو جنت میں طوبیٰ کا مقام عطا فرمائے۔ اور پانچواں اس کا معنی یہ ہے کہ شارحین لکھتے ہیں کہ جو نیک عمل کرتے ہیں اور ایمان لے کر آتے ہیں اللہ ان کو کرامت عطا فرما دیتا ہے، کرامت، عزت عطا فرما دیتا ہے۔ کرامت کیا ہے میں آگے آپ سے اس بارے میں گفتگو کروں گا۔ میرے عزیزو، ہم لوگ اللہ کی قدرت کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کے معجزات کو بھی مانتے ہیں اور ولیوں کی کرامات کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ جو کچھ نبیوں کے پاس ہے یا جو کچھ بھی ولیوں کے پاس ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ جو پابند شریعت ولی ہیں، جو پابند سنت ولی ہیں، کوئی ایسے ویسے ولی کی بات نہیں ہوگی۔ قدرت میں اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ قدرت کیا ہے؟ یعنی کہ اگر کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا یہ قدرت ہے۔ مثال کے طور پہ پتھر، اس کا کوئی وجود نہیں، اس کو اللہ نے بنایا، یہ قدرت ہے۔ چاند یہ تب بنا جب اللہ نے اس کو بنایا اور اس کا نام رکھا گیا چاند۔ سورج بنا، اللہ نے سورج کو سورج بنایا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کسی بھی ایسی چیز کو جس کا پہلے کوئی نام و نشان نہیں تھا، جب اللہ اس کو وجود بخشے یہ قدرت ہے۔ اور اللہ کے بخشے ہوئے وجود والی چیز پہ شان کا اظہار کرنا یہ معجزہ ہے۔ آپ سمجھیں گے، تھوڑا آسان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ لیکن قدرت کیا ہے کہ چاند پہلے سے موجود تھا۔ چاند موجود تھا تو حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا، حضور نے دعا مانگی، سورج واپس پلٹ آیا۔ سورج موجود تھا، حضور نے دعا مانگی، سورج واپس پلٹ آیا، یہ کیا ہے؟ معجزہ۔ لیکن سورج کا موجود ہونا کیا ہے؟ قدرت۔ یعنی کہ جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے وجود بخشا ہے، یہ قدرت ہے۔ اور اللہ کے بخشے ہوئے وجود والی جو چیزیں ہیں، وہ کوئی چیز بھی ہو، اس پر شان کا اظہار کرنا یہ معجزہ ہے۔ یعنی کہ اللہ نے چاند بنایا، حضور نے اس پر اپنی شان کا اظہار کیا۔ اللہ نے سورج بنایا، حضور نے اس پر اپنی شان کا اظہار کیا۔ اللہ نے درخت بنائے، حضور نے اس پر اپنی شان کا اظہار کیا، یہ معجزہ۔ اور ایک اور آپ سے بات کروں تو معجزے میں اور جادو میں بھی بڑا لطیف سا فرق ہے۔ جادو کا توڑ ہو سکتا ہے، معجزے کا توڑ نہیں ہوتا۔ معجزے کا توڑ نہیں ہوتا، جادو کا توڑ ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنا عصا جو ہاتھ میں پکڑا تھا وہ زمین میں رکھا، وہ اجداد بن گئے، وہ سارے سانپوں کو کھا گیا۔ اب جادوگر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ حضرت موسیٰ نے ہمارے جادو کا توڑ تو کر دیا ہے، لیکن ہم حضرت موسیٰ کے معجزے کا توڑ کیسے کریں؟ جب وہ دیکھ رہے تھے پھر وہ مان گئے، ہم نے جو کیا یہ جادو تھا، موسیٰ نے جو کیا ہے یہ معجزہ ہے۔ یعنی کہ جو چیزیں اللہ نے بنائی وہ قدرت ہے، اور ان پر شان کا اظہار کرنا یہ معجزہ ہے۔ 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک قدرت اور معجزے میں فرق، اور دوسرا
معجزے میں اور جادو میں کیا فرق ہے؟ تیسری کرامت، کرامت کسے کہتے ہیں؟ بڑی ذمہ داری سے عرض کرنے لگا، ولایت نوکرانی ہے نبوت کے دروازے کی، ولایت نوکرانی ہے نبوت کے دروازے کی، ولایت کو جتنا بھی عروج ملا ہے یہ نبوت کے دروازے سے ملا۔ آج ولیوں کی جتنی بھی شان ہے یہ کمالات نبوی کی وجہ سے، وجود نبوی کی وجہ سے۔ اب جو بندہ جتنی محنت کرے گا، جتنا حضور کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اللہ اسے اتنی مزید شانیں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ یعنی کہ ولایت اتباع نبوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا، قولن فعلن حالن، ہر طرح سے حضور کی سنت پر عمل کر کے حضور کے سنت کے طریقے کو اپنانا، یہ ولی ہونا ہے۔ اور جب بندہ حضور کی سنت پر عمل کر کے اس طریقے کو اپناتا ہے تو اس سے روح پر روحانیت آتی ہے۔ جب بندے کی روح پر روحانیت آتی ہے تو اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ جب اسے عزت مل جاتی ہے تو پھر اس کے ہاتھ سے کرامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کرامت کسے کہتے ہیں یہ میں عرض کرنے لگا تھا۔ روح کی جب روحانیت، روح کو روحانیت ملتی ہے تو پھر کرامات کا اظہار ہوتا ہے۔ روحانیت کیسے ملتی ہے؟ دین پر عمل کرنے سے روحانیت ملتی ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو فرق محسوس نظر آئے گا۔ وضو کرنے سے پہلے کی کیفیت بھی دیکھ لیں اور وضو کرنے کے بعد کی کیفیت بھی دیکھ لیں۔ جب آپ وضو کریں گے تو آپ کی طبیعت ہلکی ہو جائے گی، حشاش بشاش ہو جائے گی، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر وضو کرنے سے اتنا سکون ملتا ہے تو پھر وضو کر کے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو کتنی برکتیں حاصل ہوگی۔ تو جو ایمان جن کا پختہ ہوتا ہے، جن کو ایمان پر استقامت ہوتی ہے، اللہ ان کو کرامت عطا فرماتا ہے۔ ویسے ضروری بھی نہیں ہے کہ اولیاء سے کرامت کا اظہار ہونا۔ کچھ اولیاء ایسے ہیں جنہوں نے کرامات کا اظہار کیا اور صرف اس لیے کیا کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، لوگ ان کی بات کو سنیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی ترجمانی کریں۔ حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ، آپ نے بھی کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، یہ تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری 40 دن بیٹھ کے گئے تو آپ فرما کے گئے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ کرامت کیا ہے؟ قرآن مجید کھول کے دیکھیے سورہ نمل کے اندر حضرت آصف بن برخیا نبی نہیں ہے بلکہ نبی کے وزیر ہیں، ولی ہیں، 16,000 میل دور پڑا ہوا تخت ایک آنکھ چپکنے سے پہلے اٹھا کر لے آتے ہیں، یہ کرامت ہے۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام، آپ کو بھوک لگی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہے، آپ کھجور کے خشک تنے کے ساتھ بیٹھی ہیں، یہ سوال کر رہی ہیں، من میں یہ خیال آ رہا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، غیب سے اللہ کی آواز آتی ہے، اے میری بندی، یہ جو کھجور کا تنا ہے جو خشک ہو چکا ہے، جس کے پتے جھڑ چکے ہیں، جس پہ پھل کا نام و نشان نہیں، حضرت بی بی مریم نے اس تنے کو ہاتھ رکھا ہے، ابھی ہاتھ واپس نہیں آیا، وہ تنا ہرا بھرا بھی ہو گیا، اس پہ پتے بھی لگ گئے اور پھل بھی گرنا شروع ہو گیا۔ اس کو کرامت کہتے ہیں۔ ابھی ہاتھ واپس نہیں آیا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ اہل اللہ کی کرامات کو قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ اصحاب کہف، سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ اسے دنیا کے دجالی فتنوں سے اپنی پناہ عطا فرما دے گا۔ سورہ کہف، اس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے بندے ایک لمبے وقت کے لیے سو گئے تو ان کی خاطر ہم نے اپنے سورج کے راستے کو بدل دیا، یعنی کہ وہ اللہ کے نیک بندے غار میں آرام کر رہے ہیں اور اللہ نے اتنے عرصے کے لیے 300 سے زیادہ عرصے کے لیے سورج کا راستہ ہی بدل دیا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ والے سو رہے ہیں اور اللہ ان کی کروٹیں بدل رہا ہے، یہ کرامت۔
قرآن پاک سے کرامات کا وجود ثابت ہے۔ حضرت علامہ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ آپ عقائد شرع کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اس پر بحث کرنے کی اور دلائل دینے کی ضرورت نہیں کہ کرامت کیا ہے، کیونکہ اس کا وجود قرآن پاک سے ثابت ہو چکا ہے، اب اس پر مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ میں موٹی موٹی کرامات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ قرآن مجید کے اندر بے شمار کرامات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی کرامات ثابت ہے، قرآن مجید سے بھی، حدیث سے بھی، اور سلف صالحین کی تعلیمات سے بھی کرامت کا وجود ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اللہ نے اس کو یہ کمال بخشا تھا کہ وہ مادر ذات نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے، اللہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا۔ اور صحابہ کی کرامات وہ تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، دریائے نیل خشک ہونے لگا تو آپ نے خط لکھا، آپ نے فرمایا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو خشک ہو جا، اور اگر تو خدا کی مرضی سے چلتا ہے تو پھر عمر کا حکم مان، جس طرح بہہ رہا ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ بہنا شروع کر دے۔ آج بھی دریائے نیل خشک نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق آپ کے دور کا ایک اور واقعہ، ایک کنیز تیل لے کر آ رہی تھی، کسی وجہ سے وہ تیل کی بوتل اس کے ہاتھ سے زمین پر گری، زمین نے وہ تیل چوس لیا، وہ بیٹھ کر رو رہی تھی، اوپر سے فاروق اعظم آ گئے۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں سودا لینے گئی تھی، میرے ہاتھ سے تیل کی شیشی گری ہے، بوتل گری ہے، اور زمین نے تیل چوس لیا، میرا مالک مجھے مارے گا، مجھے مارے گا، مجھ میں ہمت نہیں اس کی مار کھانے کی، آپ میری مدد فرمائے۔ زمین نے تیل چوس لیا اور میں تیل بھی بڑی دور سے لے کر آئی، جب میں مالک کے سامنے جاؤں گی وہ مجھے مارے گا۔ حضرت عمر کی کیفیت بدلی، آپ نے کوڑا ہوا میں لہرایا اور آپ نے فرمایا زمین بتا، کیا تجھ پر عمر نے عدل قائم نہیں کیا؟ کیا تجھ پر عمر نے انصاف قائم نہیں کیا؟ اگر تو عمر سے راضی ہے تو کوڑا زمین پر پڑنے سے پہلے پہلے اس بی بی کا تیل باہر نکال دے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس طرح پانی کا چشمہ زمین سے ابلتا ہے اس طرح زمین سے تیل ابلنے لگ گئے، اور حضرت عمر نے اس کنیز سے فرمایا کہ لو اپنا تیل بھر لو۔ میرے عزیزو، کرامات کا وجود ثابت ہے۔ میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک، قدرت میں اور معجزے میں کیا فرق ہے، معجزے میں اور جادو میں کیا فرق ہے، اور یہ جو کرامات ہیں یہ کن سے صادر ہوتی؟ اولیاء اللہ سے، جو جتنی اتباع نبوی کرتے ہیں، جتنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اس کو اپناتے ہیں تو اللہ ان کو عزت عطا فرماتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو ایمان لے کر آئے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ انہیں کیا کرتا ہے؟ خیر عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے۔ وحسن مآب، ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، جنہوں نے چنگے کام کیے، اچھے کام کیے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اولیاء را ہست قدرت زے الہ، تیر جسدہ باز گردانت زیرا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے اولیاء کو یہ شان بخشی ہے کہ اگر کمان سے تیر نکل بھی جائے وہ اس تیر کو واپس موڑنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ یہ بھی واضح فرما دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اولیاء را ہست قدرت از الہ، یعنی کہ قدرت نے انہیں یہ کرامت عطا فرمائی ہے، اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ ہم اللہ کی قدرت کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کے معجزات کو بھی مانتے ہیں، ولیوں کی کرامات کو بھی مانتے ہیں۔ وہ ولی جو پابند شریعت ہیں، وہ ولی جو پابند سنت ہیں، وہ ولی جو پابند حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کی کرامات کو بھی مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کو جو کچھ بھی عطا کیا یہ اللہ نے عطا کیا، ہم ان کو معاذ اللہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو میرے عزیزو، آج کا ہمارا عنوان یہ تھا کہ بندگی کا اجر۔ جو بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہے پھر اللہ اسے اجر میں کیا عطا فرماتا ہے؟
اللہ اسے عزتیں عطا فرماتا ہے، اللہ اسے جنت میں مقام عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو اتنی عزت عطا فرماتا ہے کہ اس کی روح کے اندر روحانیت آ جاتی۔ جب اس کی روح میں روحانیت آتی ہے تو پھر اس کے ہاتھ سے کرامات کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ دعا کیا کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، فرمایا اس آدمی کے لیے مبارک ہو جو دنیا میں استغفار کرے اور پھر قیامت کے روز جب وہ اپنا نامہ یا مال کھولے تو اس میں استغفار کو موجود پائے، اس شخص کے لیے مبارک ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عمل کرتے ہیں، اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کے عمل سرے سے ہی قبول نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں لیکن عمل نیک کرنے کے بعد وہ برا عمل کرتے ہیں، برے الفاظ بولتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پچھلی نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ شخص خوش نصیب ہے جو نیک عمل کرے تو پھر اس کا نیک عمل اسے قیامت میں مل جائے، وہ خوش نصیب ہے جو اپنے نیک اعمال قبر میں ساتھ لے کر جائے۔ اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے، یعنی کہ عمل کر کے امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ اس عمل کو قبول فرمائے گا، اور ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں یہ عمل ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری ان باتوں کو تاثیر بنا کے ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمیشہ بدعت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ نویت